سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حجاز کا صدر مقام بصرہ تھا۔ اس کا مکان ایک محل تھا اور یہ بادشاہوں کے محلات جیسا تھا۔ حجاز کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لبنہ تھا۔ حجاز جب طائف گیا تو لبنہ بصرہ میں رہی۔ وہ کم سن تھی۔ رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پہ باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ لبنہ اس دستک کے انتظار میں تھی۔ وہ سو گئی تھی لیکن اس ہلکی سی دستک پر بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر کو جھکی۔ اس نے کھڑکی میں سے نکلنے کے لیے پاؤں کھڑکی میں رکھے۔ باہر سے دو مردانہ ہاتھ آگے بڑھے۔ لبنہ نے اپنے حسین جسم کا بوجھ ان ہاتھوں پر ڈال دیا اور ان ہاتھوں نے اسے اٹھا کر باہر کھڑا کر دیا۔ پھر ان ہاتھوں نے اسے سمیٹ کر بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہاں سے چلے چلو، لبنہ نے کہا۔ دروازہ اندر سے بند ہے، کھڑکی بند کر دو سلیمان نے کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے اور دونوں محل کے باغ میں چلے گئے۔ سلیمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ لبنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے تھے۔ بچپن میں ہی لبنہ سلیمان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جوانی میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی عائد ہو گئی۔ دونوں شاہی خاندان کے تھے۔ انہیں ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے۔ روایات ایسی تھیں جو انہیں کھلے بندوں ملنے سے روکتی تھیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لبنہ اپنے باپ حجاز سے ڈرتی تھی۔ وہ طبیعت کا بہت سخت تھا۔ ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے قمر؟ سلیمان نے لبنہ سے کہا۔ وہ لبنہ کو پیار سے قمر کہا کرتا تھا۔ میں بھائی سے کہہ دوں کہ ہماری شادی کرا دے، تمہارے بھائی تو شاید مان لیں، لبنہ نے کہا۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے ابا مانیں گے یا نہیں۔ کیا وہ امیر المومنین کے بھائی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا تم انہیں جانتے نہیں؟ لبنہ نے کہا۔ وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کا رعب قبول نہیں کیا۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا تو کیا کرو گی؟ ان کے حکم کی تعمیل کروں گی، لبنہ نے کہا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تم امیر المومنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکیں؟ سلیمان نے کہا۔ تم جو فخر میری بیوی بن کر سکو گی وہ کسی اور سے تمہیں حاصل نہیں ہوگا، سلیمان، لبنہ نے کہا۔ ہم بچپن میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اس وقت تم امیر المومنین کے بیٹے تھے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے نہیں چاہا تھا کہ تم شہزادے ہو۔ تم میرے دل کو اچھے لگے تھے۔ اگر تم گرڑیے کے بیٹے بھی ہوتے تو میں تمہیں شہزادہ سمجھتی۔ اس وقت تم نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ یہ تو میں آج بھی نہیں سوچ رہا کہ تم حاکم اعلیٰ کی بیٹی ہو، سلیمان نے کہا۔ لیکن تم یہ ضرور سوچ رہے ہو کہ تم امیر المومنین کے بھائی ہو، لبنہ نے کہا۔ تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سن لو سلیمان، میں اس آدمی پر فخر کروں گی جس کے دل میں میری محبت ہوگی، اور جو یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے باپ کا رتبہ کیا ہے اور میں کس باپ کی بیٹی ہوں۔ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو میری قمر؟ سلیمان نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر کہا۔ اتنی پیاری رات، میں تم سے بھاگ نہیں رہی سلیمان، لبنہ نے کہا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہو تو میں اس طرح رات کو باہر نہ آ جایا کروں جس طرح آتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میں کھڑکی سے باہر نکل آئی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب بچی نہیں رہی، اور سلیمان، میں شاید بیان نہیں کر سکتی میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بیوی بننا ہے اور تم جانتے ہو ہماری روایات کیا ہیں۔ ہماری روایات یہ ہیں کہ محبت ہو تو ہم شادی کر لیتے ہیں، سلیمان نے کہا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں۔ میں ان روایات کی بات نہیں کر رہی، لبنہ نے کہا۔ میں اسلام کی عسکری روایات کی بات کر رہی ہوں۔
میں ان مجاہدین کی روایات کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فارس اور روم جیسی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے سلطنت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھ لو ہم آپس میں پھٹ گئے ہیں، کہیں بغاوت ہوتی، کہیں یورش ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے رومیوں کے ساتھ دوستی کا جو معاہدہ کیا ہے وہ کتنی کثیر رقم دے کر کیا ہے؟ ہم نے نقد قیمت ادا کر کے اپنے دشمن سے امن خریدا ہے۔ ہم نے دراصل یہ معاہدہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی زمین کے اور اپنے دین کے دفاع کے قابل نہیں رہے۔ او میری کمر، سلیمان نے بےتاب ہو کر کہا، تم اس رومان پر در رات کا اور میرے ارمان کا خون کر رہی ہو۔ تم جو اس چاندنی سے زیادہ حسین ہو، ایسی رکھی پھیکی اور بے مزہ باتیں کر کے اپنے حسن اور میری محبت پر کالی گٹا کے سائے ڈال رہی ہو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں وہ مجھے معلوم نہیں؟ اور کیا تم نہیں جانتی کہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد میں نے مسند خلافت پر بیٹھنا ہے؟ میں جا رہی ہوں۔ لبنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے اب جانا چاہیے، ماں کو پتہ چل گیا تو وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ سلیمان نے کہا، کیا ہو گیا تجھے قمر؟ تم نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لبنہ چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے آیا۔ کیا تم میری محبت کو ٹھکرا رہی ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں سلیمان، لبنہ نے رک کر کہا، میں نے تمہاری محبت کو نہیں ٹھکرایا، تم نے شادی کی بات کی ہے۔ مجھے کچھ سوچنے دو سلیمان۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر کمرے میں چلی گئی۔ 2-4 روز بعد حجاج بن یوسف طائف سے واپس آ گیا۔ اس کی سواری محل میں داخل ہوئی تو لبنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حجاج گھوڑا گاڑی سے اترا تو لبنہ اس کے گلے لگ گئی۔ باپ نے بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ لبنہ کا منہ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ اس سے ایک طراز اور گٹے ہوئے جسم کا نوجوان اترا۔ اس کا چہرہ مردانہ حسن شاہکار تھا اور اس چہرے پر وقار تھا۔ لبنہ نے اپنے باپ کے گرد بازو بڑی سختی سے لپیٹ رکھے تھے۔ اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں۔ آگے آؤ محمد، حجاج نے اس نوجوان سے کہا، یہ ہے ہماری بیٹی لبنہ، اور دیکھو بیٹی، یہ تمہارا چچا زاد ہے، محمد بن قاسم۔ تم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، یہ میرے بھائی کی یادگار ہے، کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محمد بن قاسم اپنے چچا حجاج بن یوسف کے محل میں رہنے لگا۔ لبنہ اسے دیکھتی رہتی اور کبھی ایک آدھ بات کر لیتی۔ اس نے شرم و حجاب کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اسے باغ کا ایک گوہے تھی۔ بہار کا موسم تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، بیلوں نے چھاسی بنا رکھی تھی۔ محمد بن قاسم کو یہ جگہ بڑی اچھی لگی۔ وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لبنہ نے اسے دیکھ لیا اور وہ بھی ٹہلتی ٹہلتی وہاں پہنچ گئی۔ چھپ کے کیوں بیٹھ گئے ہو محمد؟ لبنہ نے اس سے پوچھا۔ پھولوں کی یہ چھت اور پھولوں کی دیواریں اچھی لگیں تو بیٹھ گیا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں بھی بیٹھ جاؤں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگتا؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ چچا نے کیا کسی اور نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ چھپ کر نہیں بیٹھوں گا۔ چھپ کر تو میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی، لبنہ نے کہا اور سوچ میں پڑ گئی۔ وقت دیکھو، محمد بن قاسم نے کہا، شام تاریک ہو گئی ہے، ایسے وقت نوجوان لڑکے اور لڑکی کا تنہائی میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ کیا تم میری طرح ویسے ہی ادھر آ گئی ہو یا مجھے دیکھ کر آئی ہو؟ دیکھ تو ہر روز ہی لیتی ہوں تمہیں، لبنہ نے کہا۔ اکیلے دل گھبرا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ گے، کیا تمہیں میں اچھی نہیں لگتی یا میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا؟ تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تمہارے دل میں جو ہے وہ مجھے تمہاری آنکھوں میں اور تمہاری مسکراہٹ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے دل میں بھی شاید یہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اوٹ سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ کوئی دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد، لبنہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، تم اب کیا کرو گے؟ ارادوں کی تکمیل، محمد بن قاسم نے کہا۔ میری جو تربیت ہوئی ہے وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کیا تم سالار بننا چاہتے ہو؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں چاہتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے ایک راستہ ہے، اس پر کچھ لوگوں کے نقوشے پا ہیں۔
لبنہ راستہ کوئی بھی ہو، اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں، اور جو بھی گزرتا ہے وہ اچھے نقوش پا اس راستے پر چھوڑ جاتا ہے۔ گزرنے والے ایک دوسرے کے قدموں کے نشان مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان مٹ ہی نہیں سکتے۔ بھولے بھٹکے مسافر انہی کے نقوش پا کو دیکھ کر منزل کو پہنچا کرتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقوش پا کو دیکھ رہا ہوں۔ کون ہیں وہ؟ لبنہ نے پوچھا۔ خالد بن ولید ہیں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، ایسے اور بھی کچھ نام ہیں۔ میں ان کی روایات کو آگے بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں اور دور تک لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ صرف سالار بن جانے کی خواہش نہیں، میں اللہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ لبنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ محمد بن قاسم کی ذات میں کھو گئی تھی۔ محمد بن قاسم کے بولنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، اس کے انداز میں عزم تھا، اور لبنہ وہ کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک برآمدے میں پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد، لبنہ نے جذباتی اور رندی ہوئی آواز میں کہا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر ہو جاؤں، قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو، محمد بن قاسم نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔